سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج پیر 25 نومبر کی شام جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جب پی ٹی آئی کے فائنل کال کے حوالے سے لاکھوں لوگ ڈی چوک پہنچنے تھے۔ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت تک وہ لاکھوں لوگ ڈی چوک نہیں پہنچے۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ یہ فرما رہے تھے کہ پورے ملک سے جمعے کے روز سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور اتوار سے پہلے اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے۔ کچھ ان کے رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں لوگ پہلے ہی اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور وہ عین وقت پر ڈی چوک میں نمودار ہوں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان، اور اگر اس میں ملا لیں آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، وہاں سے ہزاروں تو چھوڑیں، لاکھوں تو چھوڑیں، سینکڑوں کارکنان بھی اسلام آباد نہیں پہنچے۔ اور کیونکہ یہ ساری جو فائنل کال ہے وہ تھی 8 فروری کے انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کا اب تک بیانیہ یہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ دھاندلی پنجاب میں ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کامیاب رہی ہے کہ اس علاقے سے جہاں سب سے زیادہ ان کے بقول دھاندلی ہوئی تھی، کوئی سینکڑوں ہزاروں کارکنان اسلام آباد نہیں پہنچے۔ اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں چند ہزار لوگ اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، جہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، اس لیے وہاں ان کی حکومت ہے۔ تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چند ہزار پی ٹی آئی کے لوگ، جن میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں، وہ بشرا بیگم اور علین امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد میں داخل ہونے والے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام آباد کے کس علاقے میں ان کا پڑاؤ ہوگا، لیکن بہت زیادہ اگر بات ہوئی تو وہ اسلام آباد کے ڈی چوک کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں کا اجتماع نہیں ہے، چند ہزار لوگ ضرور ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وفاقی حکومت کس طریقے سے ان مظاہرین سے نمٹتی ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی کم از کم ایک پولیس والے کی شہادت کی خبر ہمارے پاس ہے، بہت سارے زخمی ہو چکے ہیں، اور اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے وہ بہت ساری سرکاری املاک کو نقصان پہنچا چکے ہیں، جن میں پولیس کی وینس بھی شامل ہے۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اپنی فائنل کال کے حوالے سے جو انہوں نے دعوے کیے تھے کہ وہ لاکھوں پاکستانی عوام کو ڈی چوک جمع کر پائیں گے، اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ جو ان کی ابھی تک جو ایک حد تک جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ چند ہزار لوگ پہنچے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت جو مسلسل یہ دیکھ رہی ہے کہ ایک صوبائی حکومت صوبائی وسائل کے سہارے بار بار وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ہوتی ہے، اس کا کیا کرتی ہے؟ جہاں تک خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ خود ان کے اپنے رہنما یہ کہتے ہیں، اور بہت سارے سیاسی رہنما جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2/3 خیبر پختونخوا پر کم از کم رات کے وقت تو طالبان کی حکومت ہے، تو پی ٹی آئی کی حکومت
نہیں ہے بلکہ ان طالبان کی حکومت ہے جن کو خان صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ انہیں یہاں پر لائے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ تو اس پوری صورتحال میں خاص طور پر کرم ایجنسی میں جہاں پر 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے وزیر اعلیٰ اپنے ہی ملک کے دارالحکومت پر چڑھائی کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اور یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی جو دعوے کر رہی تھی کہ لاکھوں لوگ امڈ آئیں گے پورے ملک سے، اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ البتہ جو ان کی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ چند ہزار لوگ، جس میں صوبائی حکومت کی سرپرستی اور وسائل شامل ہیں، وہ وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ضرور ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے عوام کا وہ یہ ہوا ہے کہ پنجاب بھر اور خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام اس حملے کو روکنے کی صورت میں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ضرور ہوئی ہے۔ یہ جو حملہ آور خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف یہاں پر آئے ہیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں، کیونکہ اسلام آباد اور وفاقی حکومت آپ کے اس دھرنے اور جلوس کو کی اجازت نہیں دی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اجازت نہیں دی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس غیر قانونی اجتماع جو پرتشدد ہے، جو پرامن نہیں ہے، جس نے اب تک پہنچنے سے پہلے تشدد کی اور جلاؤ گھراؤ کی بہت ساری کاروائیاں کی ہیں، اس کے خلاف وہ کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مسلسل قانونی خلاف ورزیوں کے بعد جب ایک صوبائی حکومت مسلسل وفاقی حکومت اور وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ہوتی ہے، وہ کیا قانونی کارروائی کرتی ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں عملاً آئینی مشینری مفلوج ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت کا جو بنیادی فریضہ ہے امن و امان کو مضبوط کرنا اور یقینی بنانا، اس میں وہ ناکام ہوئی ہے۔ کیا وفاقی حکومت اب مجبوراً اس ہنگامی جو آرٹیکلز ہیں آئین کے، اس کے تحت خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کرتی ہے، یا یہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں ان کو جاری رکھنے کے لیے رضامند ہوتی ہے؟ اگلے جو چند دن ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے۔